السلام علیکم. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی قبر پاک پر کروڑوں اربوں رحمتوں کو نازل فرمائے. میں بہت سے دنیا کے ممالک میں گیا، وہاں پاکستان کا سفارت خانہ نہیں تھا، البتہ شب جمعہ کی مناسبت سے تبلیغ والے حضرات موجود تھے. اہل عرب کو میں نے دیکھا، اسی طرح یورپ میں دیکھا، برازیل تک میں گیا تو وہاں دیکھا. مختلف اشکال، مختلف زبانیں، لیکن تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب. اور جب میں برازیل میں تھا تو ایک سیاہ فام انگریز نے 6 نمبر بھائیوں بزرگوں دوستوں 6 نمبر. میں اس دن بہت رویا کہ کس قدر عظیم الشان تحریک کو لے کر اٹھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ. پھر حضرت مولانا یوسف صاحب کی میں نے زیارت کی ہے. کس قدر اللہ کا ولی اور صاحب تصریف بزرگ. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس میں تبلیغ والے ہوں یا غیر تبلیغ والے ہوں وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو نہ جانتے ہوں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے افراد کے دل کو جس نے مسخر کیا اس کا نام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے. میں کس کا نام لوں؟ بہترین مبلغ، بہترین داعی، بہترین مصلح. سیاسی حوالے سے اگر ان کی وابستگی مختلف جماعتوں میں ہوتی ہے وہ بھی خیر کے لیے، تاکہ وہ ذرا میں بیٹھ کر وہ خیر کی بات کرے. جس کی حکومت ہوتی ہے اس سے دین کی بات کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، تاکہ وہ سیدنا فاروق اعظم کے نظام عدل کے حوالے سے. مانسیرہ میں تبلیغی اجتماع تھا. پٹھان حضرات چونکہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک بات آئی، پھر مسلسل ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ اس طرح مولانا کو روکا گیا کہ بے شورا میں نہ آئیں، شورا میں ان کا نام نہ لیا جائے. شورا کے اندر جناب نام نہ لینے کا معنی یہ ہے کہ حضرت کا بیان نہ کرائے. تبلیغ والے اور غیر تبلیغ والے اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہتے ہیں. انہی کی وجہ سے الحمدللہ آج تبلیغی جماعت یہاں کھڑی ہے.